اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD 5 کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پنجاب کی ان قیادت کو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے اور کیوں فارغ کرنا چاہیے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو سکے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا جب سے عمران خان گرفتار ہوئے، PTI کی لیڈرشپ پر عمران خان کو بہت اعتبار تھا اور عمران خان ان کو کہتے یہ کام کریں، لیکن یہ لوگ یہ کام نہیں کر سکے۔ MS نیوز کی ناظرین، میں آپ لوگوں کو صحیح طرح بتا رہا ہوں، نہ عمران خان کو سندھ میں جلسے کرنے کا فائدہ ہے، نہ بلوچستان میں جلسے کرنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی KPK میں جلسے کرنے کا فائدہ ہے۔ عمران خان کو صرف پنجاب اور اسلام آباد میں جلسے کرنے کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ کہیں جلسے ہوتے رہے، حکومت اور کسی کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ پنجاب میں جلسے کریں، آپ شیخ وقاص جھنگ میں ایک جلسہ نہیں کرا سکا، نہ اس نے کوئی خاص بڑی ریلی لے کے اسلام آباد آئے، نہ لاہور کے جلسے، نہ دیگر جلسوں میں یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے نہ کوئی خاص کام کیا، صرف اس کو سیکرٹری اطلاع PTI بنا دے گیا۔ میں بھی عمران خان کی سوچ پر حیران ہوتا ہوں، ایسے لوگوں کو کیوں آپ نیچے سے کارکنوں کو دیں جو آپ کے لیے لڑیں اور آپ کے لیے آواز اٹھائیں، لیکن ایسے لوگ جو خاندانی لوگ ہیں، مثال کے طور پر اس کا ابا نون لیگ میں شامل اور بیٹا PTI میں ایسی سیاست کو مسترد کرتے ہیں۔ پاکستانی قوم ایسی سیاست کو نہیں پسند کرتی جو دونوں پارٹی میں ان کا صرف مفاد ہوتا ہے۔ پاکستان قوم کے لیے یہ نہیں لڑتے، صرف یہ اپنے مفاد کے لیے لڑتے ہیں اور مفاد کے سوا یہ نہیں کچھ کرتے۔ دوسرا نمبر پر آتا ہے لطیف کھوسہ۔ عمران خان نے اس کو اعتبار کر کے ٹکٹ دیا تھا، جو نون لیگ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اسے ہرانا ممکن تھا۔ عمران خان اس کو ہرا دیتا، لیکن وہ ضمنی الیکشن PTI کے کوئی ارکان اسے ہرا نہیں دیتے۔ عمران خان اس کے خلاف خود الیکشن لڑتا، وہ ہے خواجہ سعد رفیق۔ خواجہ سعد رفیق کے خلاف لڑنے والے لطیف کھوسہ جو پیپل پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، وہ الیکشن جیت کر نہ اس شخص نے کوئی خاص پریس کانفرنس کی، نہ اس شخص نے عمران خان کے کارکنوں کی رہائی کی، نہ اس شخص نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے لیے کوشش کی، نہ محمود رشید کے لیے کوشش کی، نہ اعجاز چودھری کے، نہ عمر سرفراز چیمہ، نہ شاہ محمود قریشی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہ شخص سوائے میڈیا پر ٹاکنگ اور بھڑکے مارنے کے سوائے اس شخص نے بھی کچھ نہیں کیا، نہ عمران خان کی رہائی کے لیے، نہ اس نے اپنے حلقے میں کوئی احتجاجی ریلی، نہ جلسہ، نہ جلوس اس شخص نے نہیں کیا۔ عمران خان کے نام ووٹ لے کر منتخب قومی اسمبلی میں بیٹھ کر اس شخص نے کچھ نہیں کیا سوائے TV ٹاکنگ شو پر جو فنی اور جوکنگ سنتے ہیں وہی کیا۔ جو تیسرے نمبر پر آتا ہے حماد حضرت، جو پنجاب کا صدر، یہ سوائے بھڑکے مارنے کے اس نے بھی کچھ کام نہیں کیا۔ تصویریں بنانے کے لیے ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اس کا کام تھا کہ پورے لاہور کو نکالتا، لاہور میں ایکٹیو ہوتا اور ضلعی تنظیموں کو ایکٹیو کرتا، جو کام نہ کرتا اسے فارغ کر دیتے۔ نئی قیادت جو بیٹھی، جس طرح عمران خان نے پارٹی چھوڑتے گئے، نئی قیادت آتی رہی، لیکن یہ شخص اپنے مفاد اور اپنے مفاد کے سوائے شخص نے کچھ نہیں کیا۔ نہ اس نے عمران خان کی رہائی کے لیے، نہ عمران خان کے کارکنوں کے لیے، نہ محمود رشید، نہ اعجاز چودھری، نہ شاہ محمود قریشی، نہ ڈاکٹر یاسمین، نہ سنم جن، نہ علی حمزہ کے لیے آواز اٹھاتا رہا۔ یہ بزدل کہاں پر چھپا، اس کی سوائے فوٹو سیشن کے سوائے یہ شخص کچھ نہیں کرتا، اس لیے اسے بھی عمران خان کو فوری طور پر فارغ کرنا چاہیے۔ اور عمران خان کو یقین تھا کہ اگر کوئی ان لیگل کام ہوگا تو یہ شخص قانونی جنگ لڑے گا، ہر جگہ احتجاج کرے گا، وکیلوں کو قیادت کرے گا، لیکن اس شخص نے بھی عمران خان کے ساتھ اسی طرح کیا جنہوں نے باقیوں نے کیا۔ یہ حامد خان ہے۔ حامد خان قاضی فیض عیسیٰ کا دوست تھا، اس نے 26ویں آئینی اور شیطانی ترمیم کے خلاف جو وکیل تحریک چلانی تھی وہ آپ پہ مر گئی، کیونکہ حامد خان اس نے قیادت کرنی تھی۔ دیکھیے، وکیلوں میں لطیف کھوسہ، حامد خان، اعتزاز احسن جیسے لوگ بھی خاموش بیٹھے ہیں،
ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ایک مرتبہ میں اطاعت حسن کا بیان یہ اچھی ترمیم، لیکن اس کے میں جب تک اطاعت حسن کے منہ سے نہ کھولوں، کیونکہ وہ ٹی وی پر سکٹر چل رہا تھا، اس لیے اس پر بات کرنا قابل ذکر نہیں۔ اس لیے دیکھیے میں یہ اور سمیع اقبال جو اتنا بزدل ہے، اسے ضمانتیں لے کر دوسرے لوگ نہیں بل رہے سامنے آ گئی۔ اس شخص کو آنا چاہیے، اور یہ شخص اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس کو خوف ہے کہ مجھے علیم خان گرفتار کرائے گا اور مجھ پر تشدد کرائے گا۔ آپ KPK میں چلے جائیں، وہاں پریس کانفرنس اور دیگر ایشو پر بحث کریں، لیکن یہ بھی شخص خاموش سمجھنے میں اور بہتری سمجھے، یہ بھی شخص خاموش ہے اور یہ بھی پنجاب میں کوئی خاص نہیں کر رہا۔ اس لیے طرح میں نے ان لوگوں کی تصویریں لگائیں تاکہ پاکستانی قوم کو معلوم ہو سکے یہ شخص عمران خان کی رہائی کے لیے اور نہ عمران خان کی ریلی اور نہ لاہور کو ایکٹیو کر سکیں۔ عمران خان کے جانے کے بعد نہ ان لوگوں نے لاہور میں کوئی خاص بڑا جلسہ کیا، نہ جلوس کیا، نہ ریلی نکالی ہے۔ ہر جگہ پر یہ لوگ خاموش بیٹھے۔ ان کو چاہیے تھا روزانہ کی بنیاد پر لاہور کے ہر ضلع، ہر ڈسٹرکٹ میں یہ جلسہ جلوس کرتے تاکہ لاہور کے لوگوں کو ایکٹیو کیا جا سکتا، لیکن یہ لوگ انہیں ایسا کام کرنے میں ہمیشہ ناکام رہے، اور اس لیے یہ لوگ سوائے اپنے مقاصد کے لیے کام کریں، نہ انہیں پاکستانی قوم پر ہے نہ کوئی اس چیزوں پر ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، آپ لوگوں کو میں نے ان لوگوں کے انفارمیشن بتا دی۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور معاشی اور صورتحال پر بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے، وزیر خزانہ نے جو بیان دیا ہے کہ ہمیں کوئی قرضے جو ہم نے لیے ان کی مدت بڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے سعودی عرب کی جانب سے اشارہ کیا اور قطر کی جانب اور چائنا کی جانب سے اشارہ کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انہیں ملتے ہیں یا نہیں۔ MS نیوز کی ناظرین، اگلے ویلاگ میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔